مطلوب کو ہے، مطلوب ہے طالب سے واقف، پردے میں بلا کر مل بھی لیا، پردہ بھی رہا۔ سبحان اللہ۔ ہے عبد کہاں معبود کہاں، معراج کی شب ہے راز نہاں، دو نور حجاب نور میں تھے خود رب نے کہا۔ سبحان اللہ۔ سمجھے حامد انسان ہی کیا، یہ راز ہیں حسن و الفت کے، خالق کا حبیبی کہنا تھا خلقت نے کہا۔ سبحان اللہ۔ معراج عروج سے بنا ہے جس کے معنی ہے بلندی۔ سفر معراج کے دو حصے ہیں، ایک حصہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، پھر اس کے بعد آسمانوں کا سفر ہے۔ یہ جو مسجد اقصیٰ تک کا سفر ہے اس کو اسراء کہا جاتا ہے، اور جو پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر ہے اس کو معراج کہتے ہیں۔ اس رات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کا جو سفر فرمایا اس میں 10 منزلیں تھیں، 7 منزلیں آسمانوں کی۔ آپ ہر آسمان پر رکتے، وہاں کے مشاہدات ملاحظہ کرتے، اور پھر 8ویں منزل سدرۃ المنتہا، 9ویں منزل مقام مستوی، 10ویں منزل مقام دنا، یعنی اللہ پاک کا خاص قرب، وہ مقام جہاں اللہ پاک نے آپ کو اپنے دیدار اور ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا۔ ویسے تو سفر معراج کا ایک ایک حصہ ہی اپنے اندر بہت سارے سبق، بہت سارے عجائبات لیے ہوئے ہے، البتہ یہ جو سدرۃ المنتہا جو آسمانی سفر کی 8ویں منزل ہے، یہاں کیا کیا واقعات پیش آئے، کیا کیا مشاہدات پیارے آقا نے فرمائے، آج ہم اس میں سے کچھ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ہم نے شروع میں پارہ 27 سورہ نجم کی آیت نمبر 13 سے 16 سننے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اور انہوں نے تو وہ جلوہ 2 بار دیکھا، یعنی محبوب ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے دیدار کا شرف پا کر واپس لوٹ رہے تھے تو اس لوٹتے وقت آپ نے جلوہ نور الہی پھر دیکھا، ایک بار نہیں بار بار دیکھنے کا شرف پایا۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والے واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے عرض کیا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو جو تحفہ ملا ہے 50 نمازوں کا، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، کم کروائیے۔ چنانچہ آپ مزید 9 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں گئے، پھر 5 کم کرواتے، پھر وہ کہتے نہیں یہ 45 بھی نہیں پڑھ سکیں گے، پھر 5 کم کرواتے، 40 ہو گئے، نہیں 40 بھی نہیں پڑھ سکیں گے، پھر مزید کم کرائیں، تو یوں 5 نمازیں کم کرواتے کہ 9 چکر لگے، 9 چکر لگے، 9 بار اللہ کا دیدار پھر کیا، ہر بار 5 کم کرواتے گئے۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سے لوٹتے وقت 10 مرتبہ نور الہی کو دیکھنے کی سعادت حاصل کی۔ فرق طالب و مطلوب دیکھے کوئی، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار اللہ کا دیدار نصیب ہوا، سعادت ملی، اور کہاں ملی، کس جگہ ملی؟ اللہ پاک فرماتا ہے سدرۃ المنتہا، عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس، یعنی اس وقت رسول پیارے نبی پیارے آقا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے بہت آگے تشریف رکھتے تھے۔ یہ سدرۃ المنتہا ہے کہاں؟ فرمایا عندہا جنت المأویٰ، اس کے پاس جنت المأویٰ ہے۔ اب جنت کے مختلف درجات ہیں، ان درجوں میں سے ایک ہے جنت المأویٰ۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آدم علیہ السلام تشریف فرما ہے، یعنی سدرۃ المنتہا وہاں ہے جہاں جنت المأویٰ ہے۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سدرۃ المنتہا کے پاس تشریف لائے، اس وقت کیا ہوا؟ فرمایا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا۔ علماء کرام نے اس آیت کے معنی
جو بیان کیے ہیں وہ دو معنی ہیں، یعنی یہ دونوں معنی احادیث میں آئے ہیں کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے، اس کے قریب پہنچے، تو اللہ پاک کے انوار و تجلیات نے سدرۃ المنتہا کو ڈھانپ لیا، جس سے سدرۃ المنتہا جگمگا اٹھا۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک کے نور سے، اللہ کے نور نے سدرۃ المنتہا کو ڈھانپ لیا، وہ روشن ہو گیا، ایسے روشن ہو گیا کہ کوئی بھی اسے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، اتنا روشن ہو گیا۔ ہاں، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھ کی یہ طاقت تھی کہ آپ نے ٹکٹکی باندھ کے دیکھا، آنکھ بھی نہیں جھپکی۔ روشن ہوئے سب ارض و سما نور سے اس کے، جب ماہ عرب عرش پہ چمکا شب معراج، ممکن ہی نہیں عقل دو عالم کی رسائی، ایسا دیا اللہ نے رتبہ شب معراج۔ دوسرا معنی آیت کریمہ کا یہ ہے کہ جب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو فرشتوں نے آپ کی زیارت کی خواہش کی، چنانچہ اجازت عطا کی گئی۔ اب یہ فرشتے تھے جو سدرۃ المنتہا پر پہنچے، اتنے زیادہ فرشتے تھے کہ سدرۃ المنتہا کی شاخوں پر چھا گئے، جس سے سدرۃ المنتہا جگمگا اٹھا۔ حدیث پاک میں ہے کہ اس وقت سدرۃ المنتہا کے ہر پتے پر فرشتہ موجود تھا، اور وہ سارے کیا پڑھ رہے تھے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے محبوب کا دیدار جو ہو رہا تھا، اور دیدار کے یہ طالب تھے، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرشتوں کے بھی آقا ہیں۔ فرشتے بھی مشتاق رہتے ہیں کہ وہ کون سی گھڑی آئے گی کہ جب پیارے محبوب کا دیدار نصیب ہو۔ معراج کی رات ایک طرح یہ فرشتوں کی بھی معراج تھی، کیونکہ فرشتوں کو آقا کا دیدار ہو گیا۔ تجلی حق کا صحرا سر پہ، صلاۃ و تسلیم کی نچھاور، دو رویا قدسی پرے جما کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے۔ یعنی شب معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر نورانی صحرا باندھا گیا، تجلی حق کا صحرا، اور فرشتوں نے محبوب کریم کی آمد پر کثرت سے صلاۃ و سلام پڑھے، اور قطاریں بنا کر پیارے محبوب کے استقبال کے لیے فرشتے کھڑے ہو اور سلامی پیش کر رہے تھے دونوں طرف سے۔ اب سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ بیری کا درخت ہے، اس کی جڑ جو ہے وہ چھٹے آسمان میں ہے، اور شاخیں اس کی 7ویں آسمان میں ہیں، جبکہ بلندی میں وہ 7ویں آسمان سے بھی گزر گیا۔ اس کے پھل مقام حجر کے مٹکوں جیسے ہیں، پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہیں۔ سدرۃ المنتہا کیوں کہتے ہیں اس کو؟ اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ فرشتے، شہداء اور متقی لوگوں کی ارواح اس سے آگے نہیں جا سکتی، بس اینڈ پوائنٹ ہے، اس لیے بھی سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ زمین سے اوپر جانے والی چیزیں اور اوپر سے نیچے آنے والی چیزیں وہاں جا کے رک جاتی ہیں، بس نیچے والی اوپر نہیں جا سکتی، اوپر والی نیچے نہیں آتی، اس لیے بھی سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ حضرت کعب الاحبار فرماتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے کہ تمام فرشتوں، نبیوں اور رسولوں کا علم اسی تک ہے، بس اس سے آگے کیا ہے اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ ہاں، یہ محبوب کریم کی اونچی شان ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اونچی شان ہے کہ اللہ پاک نے شب معراج اپنے محبوب کو سدرۃ المنتہا سے بھی آگے بلا کر وہ خاص علوم عطا فرما دیے جو اور کسی کو عطا نہیں ہوئے، نبیوں کو، رسولوں کو بھی نہیں ملے، بلکہ ان کی رسائی وہاں تک نہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا کہ طور موسیٰ چرخ عیسیٰ کیا مساوی یہ دنا ہو، سب جہت کے دائرے میں شش جہت سے تم ورا ہو، سب کی ہے تم تک رسائی بارگاہ تک تم رسا ہو۔ اوج پانا میرے حضور کا ہے، عرش پہ جانا میرے حضور کا ہے، عرش سے بھی پرے وہ ہو آئے، یہ آنا جانا میرے حضور کا ہے۔ سدرۃ المنتہا یہ جو درخت ہے نا، بیری کا درخت ہے، اس کی خصوصی شان بھی ہے کہ وہ یہ کہ اس کے ہر پتے پر پیارے آقا کا نام لکھا ہوا ہے۔ روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی آدم علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو
تو آپ نے اپنے شہزادے حضرت شیث علیہ السلام کو بلا کر فرمایا، بیٹا جب بھی اللہ کا نام لو، جب بھی اللہ کا ذکر کرو تو ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی لازمی کرو، کیونکہ میں نے عرش کے پایوں پر، آسمان میں، ہر جگہ، ہر جگہ، جنت کے ہر محل پر، ان محلات کے ہر کمرے پر، جنتی پیالوں پر، سدرۃ المنتہا کے ایک ایک پتے پر میں نے نام محمد لکھا ہوا دیکھا ہے، لہذا ان کا کثرت سے ذکر کرو۔ کیا شان ہے نام محمد کی، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، اللہ اکبر، رب العلا نے ہر شے پہ لکھا نام محمد ہیں، یوں تو کثرت سے نام لیکن سب سے ہے پیارا نام محمد، شیدا نہ کیوں ہو اس پر مسلمان، رب کو ہے پیارا نام محمد۔ ہم سب انسانوں کے والد محترم آدم علیہ السلام کی نصیحت ہے، اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی کہ چونکہ اللہ پاک نے ہر جگہ پہ نام محمد لکھا ہے تو اس لیے تم بھی ان کا ذکر کثرت سے کیا کرو، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے پیارے آقا کا ذکر زیادہ کیا کریں، درود پاک زیادہ پڑھا کریں، اٹھتے بیٹھتے ان کا نام لیا کریں، درود پاک کی کثرت کیا کریں، پیارے محبوب کی سیرت پاک پڑھا کریں، پیارے آقا کی باتیں سنا کریں، پیارے آقا کے واقعات سنتے رہیں، سناتے رہیں، سنتیں سیکھا کریں، دوسروں کو سکھایا کریں، ان کی یادوں میں کھو جائیے، بس مصطفیٰ مصطفیٰ کیجیے، لہٰذا اپنی عادت بنانی چاہیے ہمیں یہ، نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہوئے، تصور میں تیری ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں، نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے، تو ان کی یادوں سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ منقول ہے کہ مراکش کے شہر فاس میں ایک نیک عورت رہتی تھی، اس کی عادت تھی کہ جب اسے کوئی تنگی پیش آتی، پریشانی درپیش ہوتی تو وہ دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھتی تھی، آنکھیں بند کر کے کہتی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نام پاک کی برکت سے اس کی مصیبت ٹل جاتی تھی، اس کی پریشانی دور ہو جاتی تھی۔ جب اس عورت کا انتقال ہوا تو کسی رشتہ دار نے اسے خواب میں دیکھا، پوچھا، آپ نے قبر میں سوال کرنے والے دو فرشتوں منکر نکیر کو دیکھا؟ اس نے جواب دیا، ہاں دیکھا میں نے، فرشتے آئے تھے میرے پاس، انہیں دیکھ کر میں نے اپنی عادت کے مطابق دونوں ہاتھ اپنے چہرے پہ رکھے اور میں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب میں نے اپنے چہرے سے دونوں ہاتھ ہٹائے، فرشتے جا چکے تھے۔ دنیا میں بھی یہ عادت تھی نا، جب بھی مشکل پیش آتی، پریشانی آتی، چہرے پہ ہاتھ رکھتی تھی، کہتی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پریشانی ٹل جاتی تھی۔ تو میری قبر کی پریشانی بھی ایسی ٹل گئی، فرشتوں نے امتحان نہیں لیا، وہ چلے گئے، بار بار کام ہو گیا۔ پائیں مرادیں دونوں جہاں میں جس نے پکارا نام محمد، دونوں جہاں میں، دنیا و دی میں، اے ایک وسیلہ نام محمد، مومن کو کیوں ہو خطرہ کہیں پر، دل پر ہے کندہ نام محمد، روز قیامت میزان و پل پر دے گا سہارا نام محمد۔ سدرۃ المنتہا، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مقام ہے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رہائش سدرۃ المنتہا پر ہے۔ جب پیارے آقا سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام، آپ نے مہمان نوازی کی، مہمان جو آئے تھے، عرش کے دولہا ہیں، انہوں نے 3 پیالے پیش کیے، ایک پیالے میں پاکیزہ شراب تھی، دوسرے پیالے میں شہد تھا، تیسرے پیالے میں دودھ تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ والا پیالہ وہ لیا، قبول کیا اور وہ نوش فرمایا۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، ہی الفطرۃ انت علیہا، یعنی یہ وہ فطرت ہے جس پر آپ ہیں، یعنی دودھ اسلام اور دین کی علامت ہے۔ سبحان اللہ، گویا جبرائیل علیہ السلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ خیال رکھیں، پاکیزہ شراب، دودھ اور شہد کے پیالے 2 مرتبہ پیش کیے گئے، ایک مرتبہ بیت المقدس میں پیش کیے گئے جب پیارے آقا نے نبیوں کی امامت فرمائی،
اس نماز کے بعد پیش کیے گئے اور دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا پر پیش کیے گئے، اور دونوں مرتبہ ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ والا پیالہ قبول فرمایا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دودھ اور علم دین کی آپس میں مشابہت ہے، جیسے دودھ جسم کو مضبوط کرتا ہے، اسی طرح علم دین یہ روح کو مضبوط کرتا ہے، جس کے ذریعے آدمی فطرت پر قائم رہتا ہے۔ غور فرمائیے، پیارے آقا کی خدمت میں 3 پیالے پیش کیے گئے، آپ نے کسے اختیار فرمایا؟ فطرت کو۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہمیشہ فطرت کو اختیار کیا کریں۔ اب یہ فطرت کیا ہے؟ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی پیدا کی ہوئی یہ فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ اب اس آیت میں فطرت سے مراد ہے دین اسلام، یعنی فرمایا جا رہا ہے کہ اے لوگوں فطرت کی پیروی کرو، یعنی دین اسلام کی پیروی کرو، بے شک تمام انسانوں کو اسی فطرت پر ہی پیدا کیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد جو اس فطرت سے منہ موڑ کر کسی اور طرف رخ کرتا ہے وہ شیطان کے جال میں پھنسا ہوا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ 9 چیزیں فطرت سے ہیں: مونچھیں چھوٹی کرنا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، جیسے وضو میں ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، ناخن کاٹنا، پورے دھونا، بغل کے بال منہ زیر ناف اکھاڑنا اور پانی سے استنجا کرنا، یہ چیزیں فطرت سے ہیں، اور یہ چیزیں سنت انبیاء ہیں اور ہماری فطرت کا حصہ ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں کو اپنائیں، مونچھیں چھوٹی کریں، داڑھی شریف بڑی کریں، ایک مٹھی بڑھائیں، مسواک کی عادت بنائیں، ناخن بر وقت ترشوائیں، جسم کے غیر ضروری بال بر وقت صاف کر لیا کریں، اور دیگر جو فطرت کی باتیں ہیں نا وہ اپنایا کریں۔ غرض کہ یعنی فطرت جو ہے نا وہ جس حالت پر انسان کو پیدا کیا گیا ہے یہ کیا ہے؟ دین اسلام ہے، یعنی ہم نے اسلام پر، اسلامی اخلاق و آداب پر، اسلامی انداز و اطوار پر ہمیشہ قائم رہنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ شب معراج جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے، جہاں جبرائیل علیہ السلام کی رہائش ہے، جب وہاں تک پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ میرا مقام ہے، اب ایک رکعت ادا فرما دیں یہاں پہ برکت کے لیے۔ معراج کے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درخواست قبول کی اور فرمایا نہیں، ایک نہیں، میں 2 رکعتیں پڑھوں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ جب دوسری رکعت کے قادے میں پہنچے تو اللہ پاک کا حکم آیا اے پیارے محبوب یہ 2 رکعت تو آپ نے پسند فرمائی، 1 رکعت اور میرے حکم سے شامل فرما لیجیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری رکعت شامل کی، یہیں سے وطر کی ابتدا ہوئی۔ عشاء میں جو ہم وطر پڑھتے ہیں نا اس کی اصل یہ ہے۔ تو 5 نمازوں کی طرح نماز وطر بھی معراج کا تحفہ ہے، جس طرح 5 نمازیں معراج کا تحفہ ہے، اس کے ساتھ وطر عشاء والے یہ بھی معراج کا تحفہ ہے، یہ واجب ہے، اگر نہ پڑھی تو اس کی قضا کرنا ضروری ہوتا ہے، لہٰذا نماز وطر ضرور پڑھا کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل قرآن وطر ادا کیا کرو کیونکہ اللہ وطر ہے اور وطر کو پسند فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے جس نے چاشت کی نماز ادا کی، ہر مہینے 3 روزے رکھے اور سفر و حضر میں وطر نہ چھوڑے تو اس کے لیے ایک شہید کا ثواب لکھا جائے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے عمل مبارک سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کو گھر بلا کر ان سے نماز پڑھوا لینا یہ بھی برکت کا ذریعہ ہے۔ صحابہ کرام ایسا کیا کرتے تھے۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں کہ حضرت بی بی ام سلیم نے اپنے گھر نماز کی جگہ خاص کرنی تھی، یعنی مسجد بیت بنانی تھی۔ اس کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر پر دعوت دی، آپ تشریف لائے اور نماز ادا فرمائے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ بزرگوں کی برکتیں لیا کریں، گھر میں خیالی یا حقیقی تصویریں لگانے سے برکتیں نہیں ملتی، ممکن ہے تو اللہ کے نیک بندوں، عاشقان رسول، علماء کرام، پیران عظام کو گھر پر دعوت دیجیے، اپنے گھر میں ان سے تلاوت کروائیں۔ جب بزرگ یا علماء اپنے گھر بلائیں تو ان سے کچھ تلاوت کروا لیں، ان کے ذریعے وہاں نماز پڑھا لیں، 2 رکعت ہی پڑھ لیں، ہمارے گھر میں خیر و برکت کے لیے اس کی برکتیں ملیں گی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج سے متعلق چند باتیں اور روایت ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی۔
27 رجب جب معراج کا واقعہ ہوا، پیارے آقا معراج پر تشریف لے کر گئے، اب وہ آنے ہی والی ہے۔ 27 رجب کو عبادت کرنی چاہیے، رات عبادت میں گزارنی چاہیے، دن کو روزہ رکھنا چاہیے۔ ابھی سے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم یہ رات عبادت میں گزاریں گے۔ حدیث پاک ہے جو کوئی 27 رجب کا روزہ رکھے، اللہ پاک اس کے لیے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب لکھے گا۔ 60 مہینے کے روزے، ایک روزہ کتنا مشکل لگتا ہے، 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب مل جائے ایک روزہ رکھنے سے، تو ضرور رکھنا چاہیے۔ حضرت سلمان فارسی سے مروی ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب میں ایک دن اور ایک رات ہے، جو اس دن کا روزہ رکھے، رات کو عبادت کرے، تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے، اور وہ 27 رجب ہے۔ لہذا 27ویں رات کو عبادت میں گزاریں، دن میں روزہ بھی رکھیں، اس کی برکتیں انشاءاللہ نصیب ہوں گی۔ اسی طرح 22 رجب شریف عظیم صحابی رسول، پہلے بادشاہ اسلام، خال المسلمین یعنی مسلمانوں کے ماموں جان، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا یوم وصال تھا۔ حضرت امیر معاویہ کی شان دیکھیے کہ آپ خود بھی صحابی ہیں، آپ کے والد محترم حضرت ابو سفیان بھی صحابی ہیں، آپ کی امی جان بھی صحابی ہیں، آپ کی بہن حضرت ام حبیبہ صحابیہ بھی ہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بھی ہے۔ اب چونکہ حضرت امیر معاویہ ہماری امی جان کے بھائی ہیں، تو اس لیے علماء کرام نے آپ کو خال المسلمین یعنی مسلمانوں کے ماموں کہا ہے۔ معروف کتاب ہے ابن عساکر، ایک دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت ام حبیبہ کے ہاں تشریف لائے، تو اس وقت حضرت امیر معاویہ بھی وہاں موجود تھے۔ آپ کی پیاری بہن ام حبیبہ ان کے سر میں کنگھی کر رہی تھی۔ بہن بھائی کا یہ پیار بھرا انداز دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام حبیبہ کیا تم معاویہ سے محبت کرتی ہو؟ عرض کی یہ میرے بھائی ہیں، بھلا محبت کیوں نہیں ہوگی؟ تو مالک جنت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رسول بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام حبیبہ معاویہ سے محبت کرو، بے شک میں معاویہ سے محبت کرتا ہوں، اور میں اس شخص سے بھی محبت کرتا ہوں جو معاویہ سے محبت کرتا ہے۔ جبرائیل بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں، میکائیل بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں۔ اے ام حبیبہ جبرائیل و میکائیل کی محبت سے بڑھ کر اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا۔ اتنے میں حضرت امیر معاویہ، دوسرے دن پھر آپ نے یہی ارشاد فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا۔ اتنے میں حضرت امیر معاویہ حاضر ہوئے۔ تیسرے دن پھر یہی فرمایا کہ ابھی ایک جنتی شخص آئے گا۔ سبحان اللہ، تیسرے دن بھی حضرت امیر معاویہ گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کو فرمایا، معاویہ میں تم سے ہوں، تم مجھ سے ہو۔ پھر آپ نے 2 انگلیوں کو جوڑ کے فرمایا کہ جنت میں اور معاویہ ایسے ہوں گے، اکٹھے ہوں گے۔ تو اللہ پاک ان کی محبت نصیب فرمائے، ان کو اصال ثواب کریں، اپنے گھر میں سورہ یاسین پڑھ کے تلاوت کر کے ضرور ان کو اصال ثواب کریں، ان کی برکتیں لینے کے لیے۔ یہ تو صحابہ، سارے صحابی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی۔ کوئی بندہ بھی کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی غلط زبان استعمال کریں تو سمجھ لیں بندہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے دور ہو جائیں۔ کسی بھی اہل بیت کے بارے میں کوئی بندہ غلط بات کرے، غلط الفاظ استعمال کر رہا ہو، اس سے بچیں، چاہے وہ کیسے ہی نیک نظر آ رہا ہو، داڑھی والا ہو، بڑا بیان کرتا ہو، تقریریں بڑی بڑی کرتا ہو، سوشل میڈیا پہ چھایا ہوا ہو، تو ایسوں سے بچ کریں۔ صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں جس کے بھی دل میں بغض ہے، بندہ ٹھیک نہیں، وہ عقائد خراب کر دے گا۔ تو اس لیے ان کے قریب ہوں جو صحابہ سے محبت کرتے ہیں، جو اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، اور ہر صحابی کو جنتی سمجھتے ہیں، کیونکہ ہر صحابی نبی جنتی ہے۔ جس نے بھی پیارے آقا کا دیدار کیا اسلام کی حالت میں، صحابی جنتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں تمام صحابہ ال بیت کو محبت نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درست شرعی مسئلہ بھی سن لیجئے۔ مسلمان پر لعنت کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے، ناجائز اور گناہ ہے۔ جو بات بات پر لوگوں پہ لعنت کرتے ہیں، لعنت ہو تجھ پر، فلاں پر لعنت ہو، تکیہ کلام ہوتا ہے کئی لوگوں کا، تو یہ درست نہیں۔
بات بات پر ایک دوسرے پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں. یہ لعنت کرنا ناجائز اور گناہ ہے. احادیث کریمہ میں مچھر، ہوا، جمادات پر بھی لعنت کرنے سے منع کیا گیا ہے. مچھر کو، ہوا کو، جمادات کو، ان پر بھی لعنت بھیجنے کا منع کیا گیا. تو انسان تو پھر اشرف المخلوقات ہے، اور پھر مسلمان، نبی کا کلمہ پڑھنے والا، اس کی کیا شان ہے. ترمذی شریف میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان تانے دینے والا، لعنت کرنے والا، فحش اور بیہودہ باتیں کرنے والا نہیں ہوتا. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. رزق میں برکت کے لیے ایک وظیفہ ہے، یا وہاب، جو کوئی 40 دن تک فجر کی نماز کے بعد 300 بار یا وہابو یا وہابو پڑھے گا، انشاءاللہ روزگار کی پریشانی دور ہوگی، رزق کے دروازے اس کے لیے کھلیں گے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.